السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 18 سے، جس کا ترجمہ ہے بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں لوٹیں گے۔ آج ہمارے پاس جو کوٹیشن ہے، جو آپ ایسے میں بھی یوز کر سکتے ہیں، وہ ہے دا اونلی گڈ از نالج اینڈ دا اونلی ایول از اگنورینس، اور آتھر ہیں سوکریٹس۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے ریجنگ وائلڈ فائرز۔ ریجنگ کا مطلب ہوتا ہے فیوریس، انریج، ٹربولینٹ، مطلب کہ بہت زیادہ غصے میں، بہت تیزی سے پھیلنے والی، ڈسٹرب کرنے والی وائلڈ فائرز۔ تو ہم جیسا کہ دیکھ رہے ہیں، بہت زیادہ انپریسیڈنٹڈ فیوری دیکھنے میں نظر آ رہی ہے نیچر کی۔ انپریسیڈنٹڈ کا مطلب ہوتا ہے ایسا واقعہ جو پہلے رونما نہ ہوا ہو۔ فیوری ہم نے پڑھا غصے کو کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قدرت بہت زیادہ غصے میں ہے، اور اس کی ایگزامپل ہمیں ملتی ہیں کہ بائل ریجن میں جو فارسٹ تھے الجیریا میں، وہ مکمل طور پہ برن ہو چکے ہیں۔ اسی طرح سے ڈکسی فائرز ہیں ناردرن کیلیفورنیا میں۔ گریس کی بات کریں تو زیادہ تر جو افیکٹڈ ایریا ہے وہ ایوا ہے، جو کہ سیکنڈ آئی لینڈ ہے گریس کا۔ گریس کے لوگوں کے اگر آپ انٹرویو سنیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ آسمان بھی نہیں دیکھ پا رہے، اور فل جو آسمان ہے، اسکائی ہے، وہ ریڈ ہو چکا ہے۔ اسی طرح اٹلی کے صدرن ریجنز میں اور ترکی کے صدرن ریجن میں جو پائن فارسٹ تھے وہ بھی مکمل طور پہ جل چکے ہیں، اور ٹورزم انڈسٹری کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں، جو فائرز ہیں، آگ لگ گئی ہیں سائبیریا میں۔ سائبیریا کو مرسی لیسلی کولڈ ریجن سمجھا جاتا ہے، اور سائبیریا میں لگنے والی آگ ان تمام ممالک کی آگ سے زیادہ بڑی ہیں۔ اگر آپ ورلڈ میپ اور جیوگرافی کی سیریز کو فالو کر رہے ہیں تو آپ کو ہوپ فلی ان کنٹریز کی لوکیشن بھی اب تک معلوم ہو چکی ہوگی کہ الجیریا کہاں پہ ہے، اور باقی جو کنٹریز ہم نے پڑھے ترکی کون سے ریجن میں ہے۔ ہم ایستا ایستا میپ کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ اس سیریز کو بھی فالو کریں تاکہ میپ پہ بھی آپ کی گرپ اچھی ہو، اور آپ چیزوں کو جب ایسے کنٹریز کے نام آتے ہیں تو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ پائیں۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے کرائسز ان دا میکنگ کے بارے میں، یعنی کہ جوڈیشری میں جو کرائسز ہے اس کو دیکھیں گے۔ تو سب سے بڑا خطرہ کیا ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے، ایک ایسا ادارہ ہے جس کو فائنل کورٹ آف اپیل سمجھا جاتا ہے، اب اس میں خطرہ پایا جا رہا ہے کہ یہ وکٹم ہو سکتا ہے جو ان کے اندر تقسیم پائی جاتی ہے اس کا۔ تو مین ایشو کیا ہے، فرسٹ آف آل ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپوائنٹمنٹ کی جانی تھی سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی شیخ کی ایز اے ایڈ ہاک جج آف سپریم کورٹ کے طور پہ، لیکن مسئلہ کب پیدا ہوا جب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے جسٹس محمد علی مظہر کو ایلیویٹ کر دیا ایز اے ایڈ ہاک جج آف سپریم کورٹ، اور یہ سینیارٹی لسٹ میں 5ویں نمبر پہ تھے۔ تو جو وکلاء تھے، لائر ایسوسیشن تھی، انہوں نے اس معاملے پہ بائیکاٹ کر دیا کورٹس کا۔ اس کے بعد جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے ریفیوز کر رہا ہے جو پریسیڈنٹ ہیں، پرنسپلز ہیں اور نارمز ہیں ان کو فالو کرنے سے۔ مزید کیا پیچیدگیاں تھیں اس میں، وہ ہم تمام چیزیں اسٹڈی کریں گے جب ہم یہ ایڈیٹوریل ڈیٹیل سے اسٹڈی کر رہے ہوں گے۔ اگر کورس آؤٹ لائن کے حوالے سے کچھ لوگ کہہ رہے تھے، تو اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو یہ اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ لائک کہ یہاں پہ آپ وائلڈ فائرز ہیں، تو مینلی یہ کلائمیٹ چینج کا جو آرٹیکل ہوگا، ٹاپکس ہوں گے، کوئی اس پہ آپ کو آتا ہے کویسچن تو آپ اس میں یہ تمام چیزیں لکھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اس ایڈیٹوریل میں بہت سارے فیکٹس اینڈ فگرز بھی ہیں، بہت سارے کنٹریز کے نام بھی ہیں۔ لائک کہ اگر ایک آپ آؤٹ لائن بناتے ہیں کہیں پہ ریجنگ وائلڈ فائرز، تو آپ اس میں بہت زیادہ ریچلی تمام یہ جو مواد ہے آپ اس کو انکارپوریٹ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو نیکسٹ ایڈیٹوریل تھا وہ جوڈیشل کرائسس کے بارے میں تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم زیادہ تر اب ایشو بیسڈ آرٹیکلز ہوں گے ان کو لے کے چل رہے ہوں گے، اور ان کو مینلی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے ایڈیٹوریل سے، آفٹر سینچریز آف نیگلیکٹ اینڈ ایبیوز۔ سینچریز کا مطلب ہوتا ہے آفٹر 100 years آف اگنورینس اینڈ مس یوز، مس ہینڈلنگ، دا ارتھ اپیئرس ٹو ہیو فائنلی لاسٹ اٹس کول ود مین کائنڈ۔ ایسا نظر آتا ہے کہ اب جو ارتھ ہے، یہ جو مین کائنڈ ہے، ان کے ساتھ بہت زیادہ اینگری ہے، غصے میں ہے۔ تو نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہے۔ جو ہمارے پاس ایکوا کلر ہے اس میں ہم ڈسکورس مارکرز کو ہائی لائٹ کریں گے، اور گرین کلر میں امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے۔ اسی طرح سے جہاں پہ ریڈ کلر آئے گا وہاں پہ ہم جو پنکچویشن مارکس ہوں گے وہاں پہ ان کو ہائی لائٹ کریں گے۔ تو آپ خان ورچوئل اکیڈمی کی ایپ انسٹال کر سکتے ہیں پلے اسٹور سے، وہاں پہ آپ کو یہ ہائی لائٹڈ فارم میں مل جائیں گے۔ کل والے ایڈیٹوریلز میں اپلوڈ کرنا بھول گیا تھا، وہ بھی ہوپ فلی آج میں انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا۔ فیروشیس فائرز ہیو بین ریجنگ ان ڈفرینٹ پارٹس آف دی ورلڈ۔ بہت زیادہ انٹینس، ایکسٹریم، سیویج جو آگ لگی ہوئی ہے دنیا کے مختلف حصوں میں۔
ان نارتھ افریقہ. اگر ہم نارتھ افریقہ کی بات کریں, وائلڈ فائرز ان دا کیبائل ریجن آف الجیریا ہیو کلیمڈ ایٹ لیسٹ 65 لائفز. الجیریا جو کہ سب سے بڑا کنٹری بھی ہے, ہم نے اسٹڈی کیا تھا افریقہ کے ریجن کا, وہاں پہ وائلڈ فائر کی وجہ سے تقریباً 65 لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں. آلموسٹ ہاف آف دیم آف سولجرز, اور ان میں سے جو آدھے لوگ ہیں وہ سپاہی ہیں. فائٹنگ دا بلیز اینڈ ریسکیوئنگ پیپل فرام دی فلیمز, جو کہ آگ سے جنگ لڑ رہے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں بچانے میں مصروف ہیں. ان گریس, اگر ہم یونان کی بات کریں, دا کنٹری فیسز اے نیچرل ڈیزاسٹر آف انپریسیڈنٹڈ پروپورشنز. ملک فیس کر رہا ہے ایک قدرتی تباہی جس کو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا. اکارڈنگ ٹو پرائم منسٹر کیریاکوس مٹسوٹاکس, جو ان کے پرائم منسٹر ہیں کیریاکوس مٹسوٹاکس, ان کے مطابق تقریباً 600 وائلڈ فائرز جو ہیں وہ ڈیواسٹیشن یا تباہی کاز کر رہی ہیں ملک کے تمام کونوں میں. دا موسٹ افیکٹڈ ریجن از ایویا. تمام جو سب سے زیادہ افیکٹڈ یا متاثر ریجن ہوا ہے وہ ہے ایویا, جو کہ سیکنڈ لارجسٹ آئی لینڈ ہے کنٹری میں, ویئر 100 آف والنٹیئرز اینڈ فائر فائٹرز آر انگیجڈ ان پٹنگ آؤٹ دی بلیز. جہاں پہ جو سینکڑوں والنٹیئرز ہیں اور اسی طرح سے فائر فائٹرز ہیں وہ آگ کو بجھانے کی کوششیں کر رہے ہیں. فائرز ہیو آلسو بین اسپریڈنگ ان اٹلیز صدرن ریجنز, جو صدرن ایریاز ہیں اٹلی کے, وہاں پہ بھی آگ پھیل رہی ہے, جہاں پہ فائر فائٹرز کوشش کر رہے ہیں, انہوں نے ایکسٹنگوش کیا ہے, اینڈ کیا ہے تقریباً 45,000 وائلڈ فائرز کو جون سے لے کے اب تک. آلموسٹ ڈبل دی نمبر وٹنس لاسٹ ایئر, یہ تقریباً وائلڈ فائرز کا ڈبل نمبر ہے جو پچھلے سال دیکھا گیا تھا اٹلی میں. ملٹیپل فائرز ہیو آلسو ڈسٹرائڈ لارج سویتھس آف پائن فارسٹ ان صدرن ترکی. اگر ہم ترکی کی بات کریں تو وہاں پہ بھی صدرن جو ایریاز ہیں وہاں پہ پائن فارسٹ ایک براڈ اسٹرپ ان کی ڈسٹرائے ہو گئی ہے, تباہ ہو گئی ہے پچھلے کچھ ہفتوں میں. اسپیلنگ ڈیزاسٹر فار دی کنٹریز ٹورزم انڈسٹری, اور جو سیاحت کی انڈسٹری ہے ملک کی اس کے لیے یہ تباہ کن ثابت ہوئی ہے. سائبیریا ہیز ناٹ بین اسپیئرڈ آئیدر. ڈبل ڈیشز ہیں, فلو آف سینٹینس کو بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ سائبیریا ایسا ریجن ہے جس کو جانا جاتا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ بحرحمانہ ٹھنڈ ہوتی ہے, وہ بھی ان انجرڈ نہیں رہا. دا اسموک آف نیومیریس فائرز برننگ دیئر آر سیڈ ٹو ہیو ریچ دی نارتھ پول. ایسا کہا جا رہا ہے کہ جو دھواں ہے بہت ساری جلنے والی آگوں کا, اس کا دھواں نارتھ پول تک اب پہنچ چکا ہے. انڈیڈ, بے شک, the fires burning in the Siberia are reported to be bigger than those burning in many countries combined. جو آگ لگی ہے سائبیریا میں وہ بہت سارے کنٹریز میں لگنے والی آگ کو اگر کمبائن کیا جائے تو یہ اس سے زیادہ بنتی ہے. آن دی ادر سائڈ آف دی ورلڈ, دنیا کی دوسری سائڈ پہ دیکھیں ہم اگر تو وہاں پہ جو ڈکسی فائرز ہیں ناردرن کیلیفورنیا میں, ہیو برن ڈاؤن اوور 900 بلڈنگس, تو انہوں نے تقریباً 900 بلڈنگس کو جلا دیا ہے. ایز فائر فائٹرز بریس دیم سیلز فار مور بلیزز اینڈ ڈسٹرکشن, اور جو فائر فائٹرز ہیں وہ خود کو تیار کر رہے ہیں مزید آگ اور تباہی کے لیے. وائلڈ فائرز ان مینی ایریاز آف دا ورلڈ آر ناٹ این ان یوزول نیچرل فینامنا. جو آگ لگتی ہیں دنیا میں یہ ایک ان کامن یا ان ایکسپیکٹڈ قدرتی فینامنا نہیں ہے. اینڈ انڈیڈ پلے اے پارٹ ان سروائیول آف سرٹین ایکو سسٹم, اور یہ کچھ جو ایکو سسٹمز ہوتے ہیں ان کو بچانے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں. وٹ از الارمنگ از دا فریکوینسی اینڈ انٹینسٹی ان دا پریزنٹ ایج. لیکن خطرناک بات کیا ہے, یہ ان کی ریٹ ہے اور ان کی شدت ہے جو کہ موجودہ دور میں دیکھی جا رہی ہے. Climate change that is fueled in large part of man's own contribution to appalling high carbon emissions. کلائمیٹ چینج جو کہ فیول ہوتا ہے انسان کی خود کی کنٹریبیوشن سے, جو بہت زیادہ شاکنگلی ہائی کاربن ایمیشنز ہیں, اور یہ لیڈ کرتا ہے ہاٹر ٹمپریچرز کی جانب. جیسا کہ ہم نے دیکھا بہت سارے ایریاز ایسے تھے جس میں جو ٹمپریچرز تھے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا. ویئر ون اسپارک کین اینڈ اپ ڈیواسٹنگ 1000 آف ایکڑز آف لینڈ, جہاں پہ اگر چھوٹی سی آگ کی چنگاری لگتی ہے تو وہ ہزاروں ایکڑ آف لینڈ کو تباہ کر سکتی ہے. دا ڈیمانسٹریشن آف دی انپریسیڈنٹڈ فیوری آف نیچر, یہ جو مینیفیسٹیشن ہے انپریسیڈنٹڈ قدرت کے غصے کی, ان دا ورڈز آف گریک پرائم منسٹر, یہ الفاظ تھے یونان کے پرائم منسٹر کے, از اے کلیریون کال فار ایکشن. یہ کلیریون کال ہے ایکشن کے لیے. کلیریون کال ہمارے پاس میٹافور ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اے اسٹرانگ ایکسپریس ڈیمانڈ اور ریکویسٹ فار ایکشن. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا کرائسس ان میکنگ. دا سپریم کورٹ از دا فائنل کورٹ آف اپیل. جیسا کہ ہم جانتے ہیں سپریم کورٹ فائنل کورٹ ہے جہاں پہ اپنی اپیل کر سکتے ہیں. سین ایز دی الٹیمیٹ بلورک اگینسٹ انجسٹس ان اے کنٹری, جس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ الٹیمیٹ ڈیفینسو وال ہے ناانصافی کے خلاف ہمارے ملک میں, جہاں پہ جو جسٹس ہے وہ بہت کم دیکھنے میں نظر آتا ہے.
where society is driven by ethnic, religious, socio-economic and gender-based fault lines, جہاں پہ جو ہمارا معاشرہ ہے وہ سپلٹڈ ہے, ڈیوائڈڈ ہے, ٹیئرڈ وائلنٹلی ہے, نسلی, مذہبی, معاشرتی, معیشی اور جو جینڈر بیسڈ فالٹ لائنز ہیں ان کی بیس پہ. When the apex court itself appears in the danger of falling victim to division within, جب ایسا نظر آتا ہے کہ جو ایپیکس کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, یہ خطرے میں ہے کہ جو اس کے اندر تقسیم پائی جاتی ہے اس کا شکار ہو سکتی ہے. اٹ کریٹس اے سینس آف ڈیپ انیز امنگ دی پیپل, تو لوگوں میں بہت زیادہ بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. سچ ڈویژنز ہیو انفارچونیٹلی بین obvious فار سم ٹائم ناؤ, اس طرح کی جو تقسیم ہے بدقسمتی سے یہ بہت زیادہ کلیئر, یقینی, پلین ہے اب سے کچھ ٹائم سے اگر ہم دیکھیں تو. آفن ایگزربیٹڈ بائی پریشرز فرام ود آؤٹ, اور یہ ایکسکیلیٹ ہو جاتی ہے ایسے پریشرز کی جانب سے جو کہ ود ان ہوتے ہیں لیکن ود آؤٹ نہیں ہوتے. دا فیرور اوور دی پاسبل اپائنٹمنٹ آف سندھ ہائی کورٹ چیف جسٹس احمد علی شیخ ایز ایڈ ہاک جج آف دی سپریم کورٹ. اب آؤٹ کرائی ڈسٹربنس پائی جا رہی ہے کہ اپائنٹمنٹ کی جا سکتی ہے سندھ کے ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے احمد علی شیخ, ان کو ایڈ ہاک جج لگایا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کا. اس بٹ دی لیٹسٹ ایپیسوڈ ان آن گوئنگ کنٹروورسی, یہ ایک لیٹسٹ تنازع ہے جو جاری تھی, کنٹروورسی, اعتراض جاری تھا اس میں. اچھا, اب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ایڈ ہاک جج کیوں نہیں لگنا چاہتے, ہوا کیا تھا پہلے. ہم نے اس کو ایک آرٹیکل پہلے ایڈیٹوریل پڑھا تھا, آپ جا کے وہ بھی بے شک اس سے پہلے اسٹڈی کر سکتے ہیں تاکہ آپ چیزوں کو مزید اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر پائیں. It was precipitated by the Judicial Commission of Pakistan's recommendation last month. یہ تنازع اب سٹارٹ کیسے ہوا تھا؟ کاز اس کا تھا جوڈیشل کمیشن پاکستان کی ریکمنڈیشن, اور انہوں نے ویری تھن میجارٹی سے, ریزر تھن میجارٹی سے, سلیم میجارٹی سے کیا ریکمینڈ کیا تھا کہ جسٹس محمد علی مظہر کو ایلیویٹ کر دیا جائے ایپیکس کورٹ کے جج کے طور پہ. پرابلم کہاں تھا کہ یہ جو جج ہیں محمد علی مظہر صاحب, ان کی سینیارٹی پوزیشن 5th تھی سپریم ہائی کورٹ کے بینچ میں. The lawyers bodies across the countries vehemently opposed this move. جو وکلاء تھے ہمارے ملک میں انہوں نے بہت فورسفلی, پیشنیٹ اور انٹینس مینر میں اس موو کو اپوز کیا تھا, اینڈ بائیکاٹڈ دا کورٹس فار اے ڈے, اور ایک دن کے لیے کورٹس کا بھی بائیکاٹ کیا تھا. They argued that Judicial Commission of Pakistan was violating the criteria of seniority. ان کے دلائل کیا تھے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو کرائٹیریا ہے سینیارٹی کی اس کا استحصال کر رہا تھا, کیونکہ یہ گائیڈنگ پرنسپل ہے ایلیویشن آف سپیریئر جوڈیشری کے لیے, ان کی ترقی, پروموشن کے لیے, اکارڈنگ ٹو وچ جسٹس شیخس نیم شوڈ ہیو بین ریکمینڈڈ, جس کے مطابق کس کا نام ریکمینڈ کیا جانا چاہیے تھا, جسٹس شیخ صاحب کا نام ریکمینڈ کیا جانا چاہیے تھا. دا کنٹروورسی ٹوک اے فردر ٹرن. اب اس میں ٹرن مزید کہاں آیا جب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپوائنٹ کریں گے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی ایڈ ہاک جج کے طور پہ سپریم کورٹ میں. ڈسپائٹ جسٹس شیخس ہیونگ ایکسپریسڈ ان اے لیٹر ٹو دا کمیشن ہز ڈس انکلینیشن, باوجود اس کے کہ جو جسٹس شیخ صاحب ہیں انہوں نے اپنی ایکسپریس کی تھی انولنگنیس کمیشن کو کہ وہ یہ رول نہیں لینا چاہتے. لائرز باڈی آلریڈی انسینسڈ, لائر باڈی جو کہ پہلے ہی اینگری تھے, انریج تھے, انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے بائیکاٹ کیا ہے سندھ میں کورٹس کو. آن ٹیوزڈے دا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ووٹڈ بائی اے میجارٹی آف 5-4 ٹو انوائٹ پروونسز ٹاپ جج ٹو ایکسیپٹ دی اپوائنٹمنٹ فار 1 year پیریڈ. اب کیا ہوا, جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے میجارٹی سے ووٹ کیا ہے 5-4 سے, اور انوائٹ کیا ہے پروونس کے ٹاپ جج کو, یعنی کہ چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ کو, شیخ صاحب کو, کہ وہ 1 سال کے لیے اپوائنٹمنٹ ایکسیپٹ کریں, قبول کریں, باوجود اس کے کہ پرووائڈڈ ہی گیو ہز کنسینٹ, اگر وہ اپنی کنسینٹ دیتے ہیں, ایگریمنٹ دیتے ہیں. انٹرسٹنگلی, لیکن اس میں دلچسپ بات کیا ہے, دوز ان فیور آف ایکسٹینڈنگ دا انویٹیشن ور دی سیم جے سی پی ممبرز. اب جنہوں نے انویٹیشن ان کو دی ہے, دعوت دی ہے, یہ وہی جوڈیشل کمیشن کے ممبرز ہیں جنہوں نے ووٹ کیا تھا کہ مظہر علی صاحب کو پروموٹ کیا جائے, جو کہ ایک جونیئر جج تھے سپریم سندھ ہائی کورٹ کے ایپیکس کورٹ میں, ان کو پروموٹ کیا جائے. آلدو دا اٹارنی جنرل, اگرچہ جو اٹارنی جنرل ہیں, وائل سپورٹنگ دا ریکمنڈیشن, انہوں نے جب ریکمنڈیشن کو سپورٹ کیا ہے, سیڈ, تو انہوں نے کیا کہا, اٹ شوڈ بی کنٹینجنٹ اپان جسٹس شیخس ایکویسنس, کہ یہ ڈیپینڈنٹ ہوگا, کنڈیشنل ہوگا جسٹس شیخ صاحب کے کنسنٹ پہ, اپروول پہ. However, تاہم given what has transpired of late, لیکن ابھی کیا چیزیں ریویل ہوئی ہیں, جو چیزیں اب ریویل ہو چکی ہیں, one cannot discount the possibility that if Justice Sheikh refuses to reconsider
تو اس بات کو آپ ڈسریگارڈ نہیں کر سکتے اس امکان کو کہ اگر جسٹس شیخ کنسیڈر نہیں کرنا چاہتے اس پوزیشن کو، دا جی سی پی ول گرین لائٹ ہز اپوائنٹمنٹ اینی وے اگینسٹ ہز ول، تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ان کو پھر بھی اپوائنٹ کر سکتا ہے ان کی مرضی کے خلاف بھی۔ یہاں پہ ڈبل ڈیشز ہیں، فلو آف سینٹینس کو بریک کیا گیا ہے، اینڈ ہو کین بلیم ہم، اور ان پہ بتایا گیا ہے کون الزام لگا سکتا ہے۔ فار موسٹ ججز وڈ ریگارڈ سچ این اپوائنٹمنٹ ایز ایڈنگ انسلٹ ٹو انجری، کیونکہ بہت سارے ججز اس طرح کے اپوائنٹمنٹ کو کیا سمجھیں گے کہ یہ ان کی انسلٹ کی گئی ہے۔ یعنی کہ اب آپ معاملے کو سمجھ چکے ہیں گے ہوپ فلی ہوا کیا ہے۔ فرسٹ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے کیا کیا، مظہر علی صاحب کو انہوں نے پروموٹ کر دیا سپریم کورٹ کے جج پہ۔ جب مسئلہ پیدا ہوا وکلاء میں، تنازع کھڑا ہوا، وکلاء نے بائیکاٹ کیا عدالتوں کا، تو انہوں نے کیا کہا کہ چلیں جی اب ہم شیخ صاحب کو بھی پروموٹ کر دیتے ہیں جج کے طور پہ۔ اب یہ انسلٹ تھی کیونکہ وہ چیف جسٹس تھے، سینیارٹی میں بھی ہائی تھے، تو انہوں نے کہا بھائی نہیں میں جج نہیں بننا چاہتا سپریم کورٹ کا۔ تو اب ایک اور مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ان پہ امپوز کرنا چاہ رہا ہے اس اپوائنٹمنٹ کو، تو اس طرح سے یہ ایک بہت زیادہ کمپلیکس قسم کا معاملہ بن گیا ہے۔ دا جے سی پیز ریفیوزل ٹو فالو پریسیڈنٹ پرنسپل اینڈ نارم، جے سی پی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان انکار کر رہا ہے پریسیڈنٹ کو، جو کہ پہلے چیزیں ہوتی رہی ہیں ان کو فالو کرنے سے، اصولوں کو اور نارمز کو، روایات کو، از کریٹنگ این ان نیسیسری کانسٹیٹیوشنل کرائسس، تو ایک یہ غیر ضروری آئینی بحران پیدا کر رہی ہیں یہ تمام چیزیں۔ دیٹ دس از شیپنگ اپ آن دا ہیلز آف ڈیمیج سسٹینڈ بائی دی ایپیکس کورٹ ٹو اس پریسٹیج، تو یہ کب ہوا ہے، اس نے فالو کیا ہے کلوزلی آفٹر جو ڈیمیج ہوا تھا ایپیکس کورٹ کی، سپریم کورٹ کی اسٹیٹس کو، ریپیوٹ کو، جس میں حکومت نے ایک ال انٹینشنڈ ریفرنس بنایا تھا جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف۔ تو یہ سب سے زیادہ ریگریٹیبل چیزیں ہیں، افسوسناک چیزیں ہیں، لیمنٹیبل چیزیں ہیں۔ دس از دا ٹائم، یہ وقت ہے فار دی سپیریئر جوڈیشری، اعلیٰ جوڈیشری کے لیے، ٹو ورک ٹورڈز ٹرانسپیرنٹ اینڈ آبجیکٹیو کرائٹیریا فار ایلیویشن آف اٹس رینک، کہ وہ کام کریں ایک شفاف اور آبجیکٹیو کرائٹیریا کی جانب پروموشن جو کی جاتی ہے ان کے رینکس میں۔ اگین اگر آپ اس کو مزید اچھے طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ جائیں پلے لسٹ میں جائیں، وہاں پہ ایک ایڈیٹوریل تھا جوڈیشل کمیشن پہ ہی، جس میں ہم نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے پڑھا تھا۔ اس کے علاوہ جو یہ ایلیویشن ہوئی تھی جب، تو اس ایلیویشن کو بھی ہم نے ایک بہت زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا۔ مزید جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی اس میں یہ ریفرنس بھی تھا آئی تھنک، تو یہ تمام چیزیں آپ وہاں سے جا کے اسٹڈی کریں، اس کے بعد آپ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے کہ یہ معاملہ ایکچولی چل کیا رہا ہے اور جوڈیشری میں انٹیریئر ڈویژن پائی جا رہی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اٹ مسٹ نگیٹ ایون دی سلائٹسٹ امپریشن، ان کو ایک جو بالکل معمولی سا تاثر ہے اس کو بھی ڈینائی کرنا چاہیے کہ صرف جو آنیسٹی ہے، آنر ہے، یہ انڈرلائی کرتی ہے ان کی ججمنٹس کو اور ایکشنز کو، اور کوئی چیز نہیں ہے جو کہ دیٹ اینی تھنگ بٹ انٹیگریٹی، یعنی کہ آنیسٹی اینڈ آنر کے خلاف کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ججمنٹ اور ایکشنز کو ان کے جسٹیفائی کرتی ہے۔ تو اگین آپ اسٹڈی کریں اس کو، یہ ایک بہت زیادہ پیچیدہ معاملہ ہے جوڈیشری کے معاملے میں، یہ ایک بہت زیادہ ڈویژن کی جانب لیڈ کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے کوئی کویسچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگین اس کے بارے میں، اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اس میں بہت زیادہ کمپلیکسٹیز پائی جاتی ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔